والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وقال الله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. ہمارے لیے غلہ پیدا کرتا ہے، ہمارے لیے رزق پیدا کرتا ہے. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء، خصوصاً جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوشش سے اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت دی اور اللہ رب العالمین کا قرآن ہم تک پہنچا. معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے قرآن مجید سے کچھ آیتوں کی تلاوت فرمائی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں انہی آیت کے پیش نظر جو بات بھی کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سچ کہنے کی اور صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. اور ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. نظام جو ہے یہ مدرسوں سے ٹکا ہوا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ صرف مدرسے ہی اس کے اندر سے تعاون ہوتے ہیں، معاون ہوتے ہیں. یہ ماں کی گود سے لے کر بچے تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے نبی کی پہچان، اللہ کی پہچان، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، اور یہ انبیاء کس کو کہتے ہیں، اللہ رب العالمین خالق کائنات ہے کون، یہ ساری چیزیں ماں کے گود سے بچہ دھیرے دھیرے سیکھنے لگتا ہے. لیکن یہ بچہ اگر صرف ماں کے گود تک ہی اگر محدود رہے، یا باپ کے گود تک ہی اگر محدود رہے، یا اپنے محلے تک اگر محدود رہے، تو یقیناً وہ بچہ آپ سے تو سیکھے گا ہی سیکھے گا، لیکن محلوں کے بیچ میں رہ کر، اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہ کر کچھ چیزیں ایسی بھی سیکھ لے گا جو اسلام سے تعلق نہیں رکھتی. کچھ چیزیں ایسی بھی سیکھ لے گا جو اس کے اچھے اخلاق کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہوتی ہیں. اگر بچے کی صحیح تعلیم و تربیت اگر ہوتی ہے تو وہ مدرسے سے ہوتی ہے، وہ مدرسے سے ہوتی ہے. الف سے اللہ اور بے سے بسم اللہ اگر بچہ سیکھتا ہے تو وہ مدرسے سے سیکھتا ہے، وہ مدرسے سے سیکھتا ہے. آپ کا بچہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے، گود کھیلتا ہوتا، کھلاتے رہتے ہیں. جب کھیلنے کے لائق اس کی عمر جب ختم ہو جاتی ہے، ایک دن آتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو لے جا کر کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں ایڈمیشن کراتے ہیں، اور اسکول میں ایڈمیشن ہوتا ہے. وہیں سے آپ کی ذمہ داری، جو سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے بچوں کی تربیت، کم ہو جاتا ہے، اور ساری ذمہ داری وہاں کے مدرسین، وہاں کے اسٹاف اور وہاں کے ٹیچروں پر ہو جاتی ہے. آپ اپنے بچے سے یہی امید لگا رکھے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، ضرور کچھ نہ کچھ وہ سیکھے گا، ضرور کچھ نہ کچھ اللہ رب العالمین کی پہچان اس کو ہو سکتی ہے، ضرور کچھ نہ کچھ قرآن جو کتاب ہے اللہ رب العالمین کی، کچھ نہ کچھ سیکھ لے گا، پڑھ لے گا. اور یہ سارا چیز، سارے کا سارا جو ہوتا ہے وہ مدرسے سے ٹکا ہوا ہے. اگر آپ بچوں کو مدرسے نہ بھیجیں، آپ اپنے کہیں اگر کسی بچے کو، اپنے خود کے بچے کو پڑھانا چاہے، نہیں پڑھا سکتے ہیں، نہیں پڑھا سکتے ہیں بالکل. کیوں؟ اس وجہ سے یہ سلسلہ ہی کچھ ایسا ہے کہ آپ دنیا کی اپنی زندگی میں الجھے رہیں گے. آپ نہ اپنی زندگی میں زیادہ دھیان دے سکتے ہیں اور نہ بچوں کی زندگی پر. نتیجہ کیا ہوا؟ نہ آپ کامیاب ہو گئے، نہ آپ کا بچہ کامیاب ہو سکتا ہے. اسی لیے یہ سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی چلا آ رہا ہے. اللہ کے نبی، جب میں نے بتایا تھا خطبے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے اور ایک مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد نبوی جو کہلاتی ہے، اسی کے باہر ایک چبوترا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی چبوترے پر، اور آپ کے ساتھی جو تھے صحابہ کرام تھے، اسی پر تعلیم دیتے تھے اللہ کے نبی، اسی چبوترے پر. اور وہاں کے فارغین جو تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے جو فارغین تھے، وہاں کے فارغین جو تھے ان کو اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. حدیثوں کے اندر، تاریخوں میں بھی اصحاب صفہ کا نام ذکر ہے. اب اگر نظر دوڑائیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اگر ہمارے بچے کی تربیت اگر ہو سکتی ہے تو مدرسوں سے ہو سکتی ہے. اور آپ دیکھیں، جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دیکھیں، جب اصحاب صفہ یعنی صفہ والے جب چبوترے پر آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانوے تلمذ ہوتے تھے، دین کی باتیں سیکھتے تھے، تو کچھ ایسے صحابہ کرام تھے جو بھوکوں رہ کر چبوترے پر پڑے رہتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کی ان کی زندگی پڑھیے
آپ ان کے بارے میں معلوم ہوگا کہ وہ چبوترے پر پڑے رہتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو دیکھتے کہ یہ دین کے متلاشی ہیں، اللہ رب العالمین کے حق کو پہچاننے والے ہیں، اللہ کے تلاشی میں ہیں اور دین کی بات کو سیکھنے والے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے جو رؤوسا تھے، جو مالدار تھے، ان سے اعلان کر کے کہتے تھے کہ ہمارے صحابہ کو یہ صفہ والے جو ہیں ان کو لا کر کچھ کھانے کی چیزیں دیجیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان کیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے لیے یا دین کے لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور جھولی پھیلائی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وہ ایسے تھے کہ اللہ کے نبی کی جھولی کو کبھی خالی نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے نبی نے اعلان کیا، صحابہ کرام ٹوٹ پڑتے تھے اور لا کر خیرات یا صدقات یا اپنے کمائے ہوئی زندگی کے جو تحفے ہوتے تھے اللہ کے نبی کے سامنے ڈال دیتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے ذریعے سے اسلام کا پرچار کیا، اسی کے ذریعے سے صحابہ کرام کی زندگی کو باغبان کیا ہے، سیراب کیا ہے اسی کے ذریعے سے۔ اور یہ تمام مدارس کا ایک درد ہے، اپنا ایک درد ہے کہ مدارس کے اندر مدرسوں کو رکھ دیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے بچے بہت شوق سے اسکول کے اندر جاتے ہیں، آپ کے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے، آپ کے بچوں کی تربیت ہوتی ہے، لیکن جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کی جیب اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہوتی کہ وہ اپنے تئیں خود سے کوئی مدرسہ چلا سکے۔ آپ اگر دیکھیں گے، تاریخ اٹھا کر دیں گے، حدیث کا اور قرآن کا اگر مطالعہ کریں گے تو اللہ رب العالمین نے اسی پر زور دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زور دیا ہے کہ اگر کوئی اسلامی چیزیں ہو، کوئی اسلام کی باتیں ہو تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ تو یہ آپ کا جو مدرسہ ہے، کسی نے اس کو قائم کیا، کسی نے یہاں تک پہنچایا، کسی نے یہاں تک بنایا، اینٹ سے اینٹ، سرمٹ سے سرمٹ اور سریا سے سریا دے کر سب نے اس کو کھڑا کیا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس مدرسے کو قائم رکھنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس مدرسے کو بچا کر رکھنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اندر اگر آپ کے بچے پڑھ بھی رہے ہوں یا نہیں بھی پڑھ رہے ہوں پھر بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہاں کی دیکھ بھال کی جائے۔ یہ ایک آدمی کی بس کی بات نہیں ہے، آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ گاہے بگاہے مدرسے میں جائیں، دیکھیں وہاں کے ذمہ دار جو ہے اس کو دیکھیں کہ کیا وہاں کے جو اسٹاف ہے، وہاں کے جو مدرس ہے پڑھا رہا ہے ٹھیک سے یا نہیں پڑھا رہا، وقت برباد کر رہا ہے یا ہمارے بچوں کی زندگی سے کھیل تو نہیں رہا ہے۔ یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے اور ہونا بھی چاہیے ایک سسٹم۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو مدارس ہے، تمام مدارس کی بات میں کر رہا ہوں، کسی ایک مدرسے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تمام مدارس کی بات ہے۔ آپ جائیے اور ایک سسٹم بنائیے، کوئی کسی کا ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے جیب سے پورا کا پورا خرچہ اٹھا سکے۔ پھر بھی اللہ رب العالمین نے بہت سے لوگوں کو توفیق دے رکھی ہے، کہ وہ پورا تو نہیں لیکن کچھ حد تک اتنا زیادہ کر سکتے ہیں کہ وہ آدھے سے زیادہ یا آدھے سے کم مدرسے کے خرچے اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بنا رکھا ہے کچھ لوگوں کو ایسا، اور ان کا دل جس طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کو نوازا ہے، اور جس اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کا نچھاور جس پر کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین نے ان کے دل بھی کشادہ کر رکھے ہیں اور وہ دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں، اور ہوتا ہے، سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ مدارس جو ہے یقیناً جانیے، ہمیں کسی نے کچھ کہا نہیں ہے، یہ مدارس جو ہے یہ اپنا ان کا ایک رونا ہے، یہ تمام مدارس کا اپنا یہ ایک رونا ہے۔ 1 مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ 10 مہینہ 6 مہینہ کسی حساب سے آپ لوگوں کے مدد سے، آپ لوگوں کے تعاون سے، کسی حساب سے 6 مہینے سال بھر یا 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کسی حساب سے اسکول چلتا ہے۔ آخر میں آ کر چلتے چلتے جب سال کا اختتام ہوتا ہے، یا تو مدرسہ قرض دار ہو جاتا ہے یا اس کا جو ناظم ہوتا ہے، چلانے والا ہوتا ہے، وہ خود لوگوں سے قرض مانگنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ معلوم ہے کہ اگر ہم اس کی تعاون نہیں کریں گے، مدرسے کا تعاون نہیں کریں گے تو یقیناً ہمارے بچے ادھر ادھر دوسرے گاؤں کے دوسرے مدرسوں میں جائیں گے۔ اگر کسی نے وہ مدرسہ کھڑا کیا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے اس کو بچا کر رکھنا۔ آج اگر دیکھیں تو جگہ جگہوں پر مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، جگہ جگہ پر مدرسوں کو اس کی بنیاد تہس نہس کی جا رہی ہے۔ اگر ہمارے بچے یہاں سے چھوڑ کر کسی دوسرے گاؤں میں جا کر ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں گے، مدرسہ ہوتے ہوئے آپ کے گاؤں کے اندر مدرسہ بنا ہوا ہے، ایسی صورت میں اگر مدرسہ چھوڑ کر آپ کا بچہ کسی دوسرے گاؤں میں تعلیم حاصل کرنے جائے، لیکن ہم ایسا ماحول کیوں نہ کریٹ کریں،
ایسا ماحول کیوں نہ بنائے جو تعلیم ہمارے بچے وہاں حاصل کرنے جا رہے ہوتے ہیں دوڑ کر، وہ تعلیم ہم اپنے اسکول کے اندر، اپنے مدرسوں کے اندر دیں. ہو سکتا ہے یہ چیز ہو سکتا ہے اگر آپ سب کھڑے ہو جائیں اور تعاون ایک سے ایک کندھا ملا کر اگر کھڑے ہو جائیں تو انشاءاللہ جو بچے آپ کے تعلیم کہیں دوسرے مدرسے میں حاصل کر رہے ہیں انشاءاللہ نہ زیادہ تو کم سے کم 5ویں کلاس تک آپ اس بنیاد کو قائم کریں کہ ہمارے بچے، اور ذہن بنا کر رکھیں کہ ہمارے بچے اگر 5 تک ان کو تعلیم حاصل کرنا ہے تو اپنے گاؤں کے مدرسے میں تعلیم حاصل کریں گے، کسی دوسرے گاؤں میں نہیں جائیں گے. جو چیز آپ فیس لگا کر ان کو دے رہے ہیں، آپ جو فیس آپ ان کو دے رہے ہیں وہی فیس، اس سے کم فیس میں آپ اس مدرسے کی تعاون کریں. یہ ہر گاؤں کی بات کر رہا ہوں، ہر گاؤں والے اگر اپنے مدرسے کی تعاون کریں اور خوش دلی کے ساتھ تو انشاءاللہ وہ مدرسہ قائم رہے گا، دائم رہے گا، اور وہ تعلیم جو آپ کے بچے کہیں اور حاصل کر رہے ہیں انشاءاللہ یہاں ضرور ملے گی وہ تعلیم. تو یہ ہمارا درد ہے اور بچے ہو سکتا ہے. اور یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے یہ موقع لایا ہے، اللہ رب العالمین نے یہاں تک پہنچایا ہے. فصلیں ہماری تیار ہو گئی ہیں، کچھ دنوں میں کٹنے والی ہیں، اور کچھ دنوں میں آپ کھیتوں کے اندر جانے والے ہیں اور مشینوں کے پیچھے بھاگنے والے ہیں. ایک موقع تھا جب آسمان کی طرف آپ اپنی آنکھیں اٹھا کر اللہ رب العالمین سے امید لگائے ہوئے تھے اور گھڑی گھڑی آسمان کی طرف آپ کی نگاہیں اٹھا کرتی تھی اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے، الہی بارش برسا، الہی بارش برسا، اللہ بارش برسا. اللہ رب العالمین سے بارش کی بھیک مانگتے تھے، اللہ رب العالمین سے بارش کی دعائیں کر رہے تھے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو نا امید نہیں کیا. جب جب آپ نے دعائیں کی اللہ رب العالمین نے سنا، دیر سے، چاہے پہلے جلدی سے سنا یا دیر سے سنا، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کی دعاؤں کو سنا. اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے آسمان سے میگھ برسائے. اگر تمہیں گمان ہے اپنے پمپ سیٹ پر تو اگر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر یہ تمہارا پانی جو ہے اگر زمین کے اندر چلے جائے اور خشک ہو جائے، تہہ میں چلے جائے، تو کون ہے اتنا طاقتور یا کون ہے کس کی بس کی بات ہے کہ اس پانی کو اوپر لا سکے. تو یہ آپ اپنے پمپ سیٹ پر یا اپنے ٹیوب ویل پر اتنا زیادہ گمان نہیں، یہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہے اور اللہ رب العالمین گاہے بگاہے اللہ رب العالمین آسمان سے میگھ برساتا رہا اور آپ کی فصلوں کو بچا کر رکھا، آپ کی فصلوں کو بچا کر رکھا. سورہ واقعہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون انا لمغرمون بل نحن محرومون. تمہارے اس کھیتی کے بارے میں جب کفار انکار کر رہے تو ان کی تفصیل کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ افرأیتم ما تحرثون، اور یہی چیز آج کے کسانوں پر لاگو ہوتی ہے. جب فصل کٹ جاتی ہے اور فصل جب کٹ کر ہمارے گھروں کے اندر آتی ہے اور دروازے کے سامنے راس کا ڈھیر لگا ہوتا ہے، آتا ہے اور اپنے ہاتھ ڈال کر اپنے راس کو دیکھتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کتنا زیادہ راس دیا، کتنی زیادہ اناج دیا ہمیں اللہ رب العالمین نے. آتا ہے اور بار بار اس اناج کو، اس غلے کو ہاتھ لگا کر دیکھتا ہے اور اندر سے خوش ہوتا ہے، اندر سے خوش ہوتا ہے. اور پھر وہی اس کو اچانک ایک جملہ یاد آتا ہے، اس کے اندر زکات بھی ہے، اس کے اندر زکات بھی ہے. کھلتا ہوا چہرہ بہت سے لوگوں کا ایسا ہے کہ کھلتا ہوا چہرہ مرجھا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کا جو حق ہے، اللہ رب العالمین کا جو اس کے مسکین بندوں کا جو حق ہے اس کو بھی مار کر کھا جاتے ہیں اور دبا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہیں سے راس کو دیکھ کر واپس پلٹ جاتا ہے. سوچتا ہے زکات بھی دینا پڑے گا، سوچتا ہے زکات بھی دینا پڑے گا، اس کے اندر مسکینوں کا بھی حق ہے، اس کے اندر فی سبیل اللہ کا بھی حق ہے. دبا کر بیٹھ جاتے ہیں، واپس چلا جاتا ہے اپنے گھر کے اندر، پھر آتا ہے، پھر دیکھتا ہے، پھر خیال کرتا ہے، اور لیکن دبا کر بیٹھ جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کسی کو بہت سے 100% تو نہیں ہے جو زکات کو کھا جاتے ہوں گے، بہت سے ایسے ہیں جو زکات کو کھا جاتے ہیں اور غریبوں کا جو حق ہے، مسکینوں کا جو حق ہے وہ دبا کر کھا جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. اسی بارے میں کہا افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون انا لمغرمون. کیا تم اس اپنے کھیتی کے بارے میں نہیں جانتے؟ ذرا غور کرو اپنے کھیتی کے بارے میں. افرأیتم ما تحرثون، دیکھو اپنی کھیتی کو جو تم کھیتی کر رہے ہو. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، اللہ رب العالمین پوچھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے تم سے، کسانوں سے پوچھ رہا ہے انتم تزرعونه ام نحن الزارعون،
तुम इसको पैदा करने वाले हो, तुम इसकी खेती करने वाले हो, तुम ही इसको निकालने वाले हो, या मैं हूं? अफराइतुम मा तहरुसून अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन लौ नशाउ लजअलनाहु हुतामन फज़लतुम तफक्कहून। सवाल किया कि क्या तुम ही इसको पैदा करने वाले हो? पैदा करने वाले हम हैं, जो ज़राअत कर रहे हो, खेती कर रहे हो, देने वाले हम हैं। अगर चलो ठीक है, तुम मान लो, फसल कहता अफराइतुम मा तहरुसून अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन लौ नशाउ लजअलनाहु हुतामन। अगर हम चाहें तो इसको भूस बना दे। जो बीज तुम डाल रहे हो अपने खेतों के अंदर और उम्मीद लगाए बैठे हो कि एक दिन ये हमारी फसल तैयार होगी और काट कर घर ले जाएंगे और पूरा गोदाम भर लेंगे, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा अगर हम चाहें तो इसको तुम्हारे खेती के अंदर ही इसको हम भूस बना दें, भूसा बना दे, भूसा। इतनी ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन ताकत रखता है और तुम्हारी खेती वही जलकर राख हो जाए, वही भूस हो जाए। अफराइतुम मा तहरुसून अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन लौ नशाउ लजअलनाहु हुतामन फज़लतुम तफक्कहून। हैरान हो जाओगे, हाँ क्या हुआ हमारी खेती को, कीड़े लग गए या क्या हुआ, हमारी खेती बर्बाद कैसे हो गई। और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी एक छोटी सी निशानी अगर आपके खेत पर डाल देता है कीड़े की शक्ल में, दौड़े दौड़े भागते हो डॉक्टरों के पास और दवा लेकर अपने खेतों में छिड़काई करते हो, दवा लेकर अपने खेतों के अंदर छिड़काई करते हो, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन एक छोटी सी निशानी आपको दे रहा है। खेतों के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, उसकी दवा करते हो। अल्लाह चाहे तो आपके खेत को फसल, आपकी जो फसल तैयार होती है वो भूस बना दे। गौर फिक्र हैरान रह जाओगे कहाँ क्या हुआ। इन्ना अफराइतुम मा तहरुसून अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन लौ नशाउ लजअलनाहु हुतामन फज़लतुम तफक्कहून इन्ना लमुग़रमून बल नहनु महरूमून। आप यही चिल्लाओगे हम तो खसारे में पड़ गए, बहुत बड़ा नुकसान हो गया हमारा, फसल जल गई, खत्म हो गई, बहुत बड़ा नुकसान हो गया हमारा। बल नहनु महरूमून, हम महरूम कर दिए गए, हम महरूम कर दिए गए। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान माने, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी फसल को अपने बारिश के जरिए से आपकी उम्मीदों को बचा कर रखा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस तरह से आपको नवाजा है, आपकी फसल को तैयार कर दिया है, आप ये अपने दिल के अंदर अहद कर ले कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी फसल को बचा कर लाकर घरों तक पहुंचा दिया तो इंशाअल्लाह जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो हक है, मिस्कीनों का जो हक है, फी सबीलिल्लाह का जो हक है, वो इंशाअल्लाह हम जरूर निकालेंगे और उसकी अदायगी जरूर करेंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुहु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।